بے شک نماز یعنی اس میں ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے فحاشی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. میں نے کتنے یوتھ دیکھے ہیں حماس کے جو خود آ کے انہوں نے بتایا کہ علی بھائی ہم نے اپنی نماز کو ٹھیک کرنا شروع کیا, مسجد میں جا کر وہ انرجی لینا شروع کی, وہ اسپرچویلٹی جو ایک مسجد کی ہے وہاں مصلی پر بیٹھنا شروع کیا, نماز سے تھوڑا سا پہلے جانا شروع کیا, اسپیشلی فجر. جس نے اپنی فجر حماس ٹھیک کی ہے نا, یہ تو آپ خود بھی ایکنالج کریں گے جتنی پاورفل فجر ہے. اللہ اکبر اللہ. کئی نوجوانوں نے خود بتایا کہ ہم نے وہ فوائد اٹھانا شروع کیے جو حدیث میں ہیں نماز کے, اور ان پہ پونڈر کیا اور اپنا دل دیا. وی گیو آور ہارٹس ٹو نماز ٹو صلاح, اور ہم وہ فوکس لے کر آئے اور مسجد میں گئے, وہ فوائد اٹھائے, وہاں پر بیٹھے, نماز سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ قرآن کی ریسیٹیشن کی, تو امیزنگ ریزلٹس, مطلب دے اچیوڈ امیزنگ ریزلٹس. اچھا کچھ سینیریوز, ان میں سے کچھ سینیریو سے ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی ریلیٹ کریں. پاس میں ہم نماز, ایک ٹائم تھا نماز نہیں اتنی ہم پڑھتے تھے ریگولیرٹی سے, ایسا نہیں تھا کہ پڑھتے ہی نہیں تھے. الحمدللہ پیرنٹس کی طرف سے تھا, والدہ کی طرف سے اسپیشلی ہمیشہ سے ریئلائزیشن کہ پڑھو پڑھو پڑھو. میرا تو وقت بھی ماشاءاللہ بچپن میں میرے گھر کے بالکل سامنے مسجد تھی, بالکل سامنے, فیصل آباد کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی ایک بڑا ایج تھا. بہرحال اکثر ایسے بھی ہوتا تھا, ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے جب میں 7-8 کلاس میں تھا, گلی میں مغرب کی نماز ہوتی تھی, ہم کرکٹ کھیلتے رہتے تھے. اکثر ایسے ہوا, اللہ معاف کرے, بزرگ گزرتے ہوئے گھوڑیاں مارتے تھے, کچھ ڈانٹ بھی دیتے تھے, کچھ بات بھی کرتے تھے, ہم کہتے تھے نہیں نہیں انکل ابھی آئے. وہی جیسے آج کل بالکل ٹپیکل, یہ بڑی کامن سٹوری ہے, آلموسٹ ہر دوسرے ینگسٹر کی ہے. بلکہ میرے ایک دوست تو بہت ہی عجیب اور آؤٹ آف دا بلو ایک ایکسکیوز دیتا تھا. میرا ایک دوست تھا, آج کل وہ میڈیا میں ہے, خیر نام نہیں لوں گا, تو اس نے کہنا انکل کو, جب بھی وہ انکل اسے کہتے تھے نماز پڑھو, تو اس نے کہنا کہ انکل دیکھیں میرا اللہ سے کچھ اور ہی تعلق ہے, تو آپ جو ہے نا ہمارے بیچ میں نہ آئے, میرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے میری کچھ اور سیٹنگ. تو بہرحال کیا سیٹنگ ہوتی تھی واللہ عالم, اور آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میری اللہ سے ایک اسپیشل سیٹنگ ہے. تو کون سی سیٹنگ ہے بھائی ہمیں بھی بتا دیں, جو صحابہ کو نہیں ملی, جو پروفیسن دیکھیں نبی سن پکے نمازی, صحابہ پکے نمازی, ہمارے اسلاف پکے نمازی, تو یہ کون سی سیٹنگ ہے جو انہیں مل گئی باقیوں کو نہیں ملی. اینی میں کچھ سینیریوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سینیریو یہ دیکھا گیا ہے جب ہم نے یوتھ کے ساتھ باتیں کی, کچھ سوالات لیے ان کی یونیورسٹیز وغیرہ میں جا کے. اب میں یہ بہت کم کہتا ہوں کہ کاؤنسلنگ کی, کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ بہت ریگولر کرتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں نکلتا انفارچونیٹلی بیکاز آف سو مینی ایکٹیویٹیز, بٹ اینی وے وی ٹرائی آور بیسٹ. اگر تو مجھے پتہ لگا یوتھ سے بات کر کے کہ ایک ریزن یہ ہے کہ ایک بندہ وہ کانسٹنٹ کسی حرام میں انوالوڈ ہے, یعنی مثال کے طور پہ ان اے کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ. اب اس کو نماز پڑھتے ہوئے گلٹ ہوگی, اور یہ بتایا ہمیں نوجوانوں نے کہ دیکھیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں ہم تو ایک کانسٹنٹ حرام میں انوالوڈ ہیں. یعنی ان کو وہ گلٹ بھی آ رہا ہوتا ہے, پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار فائدہ کیا, میں نے پھر جب یہ حرام کرنا ہے میرے سے چھوٹے گا ہی نہیں, تو پھر فائدہ کیا. تو یہ وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک آپ نے بھی دیکھا ہے اپنے بالکل ایسے یوتھ سے بات کرتے ہیں, بالکل دیکھیں اس کو ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ ایڈکٹڈ ہے گناہوں سے یا ایک حرام میں کانسٹنٹ حرام کر رہا ہے, تو ایک تو اس کے اندر گلٹ ہوگا, لیکن پھر شیطان اس گلٹ کو استعمال کر کے اس کے ذہن میں یہ ڈالے گا کہ یار تو نے پڑھ کے کیا کرنا, ایسے ہی یعنی جب پڑھ کے بھی تو نے یہی حرکتیں کرنی ہے, نہ پڑھ کے بھی تو یہی حرکتیں کر رہا ہے, تو بہتر ہے نہ ہی پڑھا جائے, یعنی تجھے فرق کیا پڑ جانا. بالکل, تو وہ اتنا شاید ہوپلیس ہو جاتا ہے وہ انسان, یا اتنا دور نکل جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگنور کرتا رہتا, چھوڑو 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 ابھی کیا پڑھنی, بس لائف کو انجوائے کرو. تو ایک تو یہ بڑی کامن ریزن ہے نا. یہ بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو یہ بار بار جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا مطلب یعنی ٹھیک ہے تو نے پڑھ لیا, تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے سارے, اب یہ سارا اس طرح کرے گا, اس کے بعد کیا کر لے گا, اس ایک سے کیا فرق پڑے گا, ایک سے کیا فرق پڑے گا. تو وہ ایک سے جو کیا فرق پڑنے والی جو چیز ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بار بار اس میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نا آپ غور کریں کہ شیطان کا جو عمل ہے نا وہ وہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کمپیئر کرو, امپورٹنٹ سے مراد میرا مطلب یعنی کافی اپیرنٹ ہے. ہاں, اب ہوتا یہ کہ عام طور پر مثال کے طور پہ جب آپ نے نماز کے لیے جانا ہے نا تو آپ کو فیل ہو, اگر آپ نے ویسے کوئی اپنی گیم شیم کھیلنے جانا ہے نا, اس کے اندر آپ کو ذرا مطلب یعنی جوتے اتارنے ہیں, ساکس وغیرہ اتارنے, تو بہت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو آپ فوراً کرو گے. لیکن اگر نماز کے لیے وہ جب بندہ پوچھتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ایڈ اپ ہوتی ہیں, یار مجھے جوتے اتارنے پڑیں گے, مجھے ساکس اتارنی پڑیں گی مجھے, اور یہ نا بہت زیادہ ان کو نا سر پہ لے کے نا وہ ان چیزوں کو نا اپنے اوپر لے کے آتا ہے. اور وہ ایک بیریئر نہیں, میں کہنے کا کہ وہ ملٹیپل بیریئر استعمال کرتا ہے. ایک آپ کے جو گلٹ ہے, جو آپ کے گناہ کے گلٹ ہے, پھر اس کے بعد کہتا ہے یار اس میں یہ مشقت لگنی پڑے گی, میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, مطلب وہ
ساری چیزیں نا بہت زیادہ نا ایڈ اپ کرتا جائیں گی. ایگزیکٹلی. اچھا اس کا ایک جواب بڑا زبردست جی کہ ایک بندہ سوچے کہ یار میرے تو گناہ ہی بہت ہیں, مجھے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا, یا ایک نماز پڑھ کے مجھے کیا مل جائے گا, میرے کون سا گناہ چھوٹ جائیں گے. ایک سچا واقعہ, یو کے ایک شیخ ہے, انہوں نے سنائی ہے اسٹوری کہ ان کے پاس ایک ینگسٹر آیا, اور بالکل وہی واقعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اس کو شاید لت لگی ہوئی تھی, اللہ معاف کرے. اللہ کے نبی نے بہت پیار سے بہت اچھے انداز سے اس کو کاؤنسل کیا. سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. شیخ کہتے ہیں بالکل اسی طرح کا واقعہ ہوا. ایک ینگسٹر میرے پاس آیا یو کے میں مسجد میں, اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب میں جا رہا ہوں, یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو زنا, اور یہ میں کانسٹنٹلی کرتا ہوں, گرلڈ فرینڈ ہے آبویسلی, تو میں آئی ایم گوئنگ. اب کہتے ہیں میں نے اس کا جب چہرہ دیکھا, وہ بتا شاید اس لیے رہا تھا کہ میں کوئی نصیحت کر دوں, آبویسلی کوئی خیر تھی تو آیا نا, ایک گلٹ ہوگی. کہتے بہرحال عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. میں نے اس کا اچھا تم ایسا کرو فی الحال نماز پڑھو ہمارے ساتھ. اس نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے. کہتے سلام جب پھیرا اس نے تو زوروں کے تار رونے لگا آؤٹ آف نو وے, اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ صاحب میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو لیو اٹ, اور میں نہیں جا رہا. دس از دی آنسر کہ کیا ملے گا. یو نیور نو وہ نماز لائف چینجنگ ہو جائے, یو نیور نو وہ سجدہ اللہ کو پسند آ جائے, یو نیور نو کہ اس نماز میں دل سے کیا نکل جائے, کیا بات نکل جائے, یو نیور نو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ ڈال دے آپ کو. اور یہ بالکل اسی طرح ہے برو کہ دیکھیں ایک بندہ کہے کہ میں اس لیے نہیں نہاتا, میں بہت گندا ہوں. تو پھر بھائی نہاؤ گے تو گند اترے گا نا. یہ کہنا کہ میں گندا ہی, پھر تو گندے ہوتے جاؤ گے, گند بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو, صحابہ کو مثال دی, اور اس میں تم 5 بار جو ہے غسل کرو یا نہاؤ, تو کیا تم پر کوئی ڈرٹ رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نمازوں کا ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں, ڈی موٹیویشن آپ کی ختم ہوتی ہے, آپ وضو کرتے ہیں, آپ میں ایک انرجی آتی ہے, آپ کے لٹرلی ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہوتی ہے, سو مینی بینیفٹس. تو اس کا تو آنسر دیکھیں یہ ہے, نماز از دی اونلی تھنگ جو ایک تو آپ کو اس بیزی لائف میں اسٹریس ریلیز کروائے گی, آپ کا کچھ مائنڈ کھلے گا, ایک تو اس کے اتنے فوائد سائیکولوجیکل ہیں. دوسرا نماز اگر آپ بچے کو ساتھ لے جائیں گے اپنے بیٹے کو مسجد میں, یا اس کو کھڑا کر کے ساتھ نماز پڑھیں گے, تو یہ ایک فادر سن بانڈنگ بھی ہے, فادر چلڈرن بانڈنگ کا موقع بھی نماز میں ہے آپ کے پاس. اتنی قیمتی چیز کو کیسے بندہ اگنور کر سکتا ہے؟